اور وہ بچی اریج تھا، بہت خوش تھے جی۔ سلمان کو پرانے پراپرٹی کے کاغذات ملیں گے جس میں وقار صاحب نے اپنی تمام پراپرٹی اریج کے نام کی ہوئی ہے۔ وہ سوچے گا کہ یہ اریج کون ہے آخر، اور پھر جب ادریس صاحب بھی آ کر سلمان سے کہیں گے کہ وقار صاحب ایک فیکٹری لگانا چاہتے تھے، تو سلمان ادریس صاحب کو وہ تمام پراپرٹی کے کاغذات دکھا کر کہے گا کہ بابا فیکٹری تو لگانا چاہتے تھے لیکن کسی اریج کے نام سے، یہ اریج کون ہے؟ ادریس صاحب تو بہت پریشان ہو جائیں گے کہ اب یہ بھانڈا شاید پھوٹنے والا ہے۔ عروج دوبارہ وسائی کے روم میں جائے گی اور اسے اعتماد میں لے کر کہے گی کہ پلیز مجھے سب کچھ بتاؤ کہ اس پکچر میں وہ بچی کون ہے۔ تو وسائی اسے بتا دے گی کہ شادی کے بہت سال بعد ان کے ہاں اولاد ہوئی تھی اور بڑے صاحب بہت خوش تھے۔ انہوں نے تمام پراپرٹی بچی کے نام کر دی تھی اور وہ بچی کے نام پہ ایک مل اور فیکٹری کھولنا چاہتے تھے۔ اسی کے افتتاح کے لیے دونوں میاں بیوی اور بچی جا رہے تھے کہ راستے میں کار ایکسیڈنٹ ہوا جس میں بڑے صاحب کی جان چلی گئی اور بیگم صاحبہ بے ہوش ہو گئیں، لیکن جب وہ ہوش میں آئیں تو انہیں اس واقعے کے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں تھا اور وہ سلمان کو اپنا بیٹا سمجھنے لگیں۔ تو عروج پوچھے گی کہ وہ بچی کہاں گئی، تو وسائی بتائے گی کہ بچی کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا، حالانکہ بڑے صاحب نے اس کے لیے بہت کچھ بنایا تھا، ایک سونے کا زیور بھی بنایا تھا جس پر اسی کا نام لکھوایا تھا، لیکن وہ بچی ہمیں پھر کبھی نہیں ملی۔ عروج ایک دم سے پریشان ہو جائے گی، پھر وہ جا کر سوچے گی کہ یہ کیسا اتفاق ہے کہ اس بچی کا نام بھی عریج تھا اور میرے ماں باپ کو جو چیزیں ملی تھیں میرے ساتھ اس میں بریسلیٹ پہ عریج لکھا ہوا تھا، اور میں ان کو اسی مقام پر ملی تھی جہاں پر کار کا حادثہ ہوا تھا۔ عروج کا شک یقین میں بدل جائے گا کہ میں ہی وہ عریج ہوں اور میں اور کوئی نہیں بلکہ مہرین کی ہی اولاد ہوں۔ یہ بات مہرین کے سر پہ تو بم بن کے پھوٹے گی، لیکن اس سے بھی زیادہ تکلیف تو شائستہ کو ہوگی جو کہ بہت خوش ہے اور اپنے ہسبینڈ ادریس سے یہ ڈسکس بھی کرتی ہے کہ اس حادثے کے بعد مہرین نے جو ایک اچھا کام کیا وہ یہ کہ ہمارے بیٹے سلمان کو اپنا بیٹا بنا لیا اور اس طرح سے ساری پراپرٹی سلمان کو ملے گی۔ اب جب انہیں پتہ چلے گا کہ اریج مل چکی ہے جس کے نام پر ساری پراپرٹی تھی، تو شائستہ اور اس کے شوہر کی تو ساری زندگی کی قربانی رائیگاں جانے والی ہے۔ جس پراپرٹی کی لالچ میں انہوں نے اپنا بیٹا، اپنا لخت جگر مہرین کو دیا تھا، اب جا کے پتہ چلے گا کہ وہ پراپرٹی تو اس کے بیٹے کو مل ہی نہیں سکتی۔ تو دوستو ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جلدی سے اس چینل اردو ٹی وی ڈراماز کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام فیمس ڈراماز کے اپڈیٹس آپ تک پہنچتے رہیں۔